میرے محترم دوستو، یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ انتہائی بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت سی خیریں، بھلائیاں اور برکتیں رکھی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا کہ جب وہ شعبان المعظم کا چاند دیکھتے تو اس کے بعد قرآن کریم کی تلاوت میں لگ جاتے تھے، اور اسی طریقے سے اپنے مالوں کی زکوٰۃ کی ادائیگی کی کوشش کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ حاکم تھے، بادشاہ تھے، وہ کیا کرتے؟ وہ قیدیوں کو بلاتے، اگر ان میں حد کا نفاذ ہوتا تو حد جاری فرماتے، ورنہ ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جو تاجر حضرات تھے، وہ جب شعبان المعظم کا مہینہ آتا تو وہ اپنے حساب کتاب، لین دین پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، تاکہ یہ ساری چیزیں رمضان المبارک کے مہینے سے آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں، اور جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو تو اس میں مکمل طور پر یکسوئی کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر سکیں۔ میرے محترم دوستوں، شعبان المعظم کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں بخیر و عافیت رمضان المبارک تک پہنچا۔ آپ یہ دعا کر رہے ہیں کب؟ رجب کے مہینے سے۔ رجب کے اندر بھی آپ نے برکت کی دعا مانگی، شعبان کے مہینے کے اندر بھی آپ نے برکت کی دعا مانگی، اے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما، اور فرمایا کہ ہمیں بخیر و عافیت رمضان المبارک تک پہنچا، تاکہ ہم خیر و عافیت سے پہنچ جائیں، رمضان المبارک کے مہینے کو پالیں اور پھر اس میں آسانی سے روزے رکھیں۔ میرے محترم دوستو، یہ خوش قسمتی کی بات ہے کہ آدمی کو 1 سال کے بعد پھر رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے۔ آپ نظر دوڑائیں، دیکھیں پچھلے سال کے اندر کتنے سارے لوگ ہمارے ساتھ موجود تھے، اب وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے مہینے کا مل جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے بندوں پر۔ اور شعبان المعظم کے مہینے کو آپ علیہ السلام نے اپنا مہینہ قرار دے دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بے پناہ خیریں، برکتیں، رحمتیں پھوٹتی ہیں۔ اس مہینے کو شعبان اس وجہ سے کہا جاتا ہے لِأَنَّهُ يَتَشَعَّبُ فِيهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ لِلصَّائِمِ فِيهِ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ فرمایا کہ اس میں بہت زیادہ بھلائیاں اور خیر کثیر پھوٹتی ہیں روزہ دار کے لیے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ میرے محترم دوستو، اس شعبان المعظم کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے مہینوں کی بنسبت اس میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس مہینے کے اندر جتنے کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، اتنی کثرت سے اور مہینوں کے اندر روزے نہیں رکھتے تھے، اور اس مہینے کے اندر ہمیں روزے رکھنا چاہیے۔ ایک روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ جو رجب اور رمضان کے مابین ہے، فرمایا کہ یغفل عنہ الناس، عام طور پر لوگ اس میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے ترفع فیہ اعمال العباد، کہ اس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ سالانہ ہمارے اعمال کی جو پیشی ہے وہ اسی شعبان المعظم کی 15ویں شعبان کو ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ لوگ اس میں غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اس میں غفلت کا میرے محترم دوستو شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ معمول تھا، تلاوت قرآن کے اندر کثرت سے لگ جاتے تھے، اور حساب کتاب بھی سمیٹ رہے ہیں، عبادات کے اندر بھی روزے بھی کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ یہ تو بتائیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد اور کون سا روزہ سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ شعبان المعظم کے مہینے کا روزہ افضل ہے، لتعظیم رمضان،
رمضان المبارک کی تعظیم کی وجہ سے، استقبال رمضان کی وجہ سے شعبان المعظم کے مہینے کے روزے رکھنا کیا ہے؟ افضل ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے چند قلیل ایام کے پورے اس مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو۔ آپ یہ فرماتے تھے میری خواہش تو یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں اس وقت روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم دوستو، کوشش کرو کثرت سے اس مہینے کے اندر روزے رکھو، اس مہینے کو ضائع مت کرو۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات بھی اتاری ہے، وہ رات انتہائی برکتوں والی، رحمتوں والی رات ہے۔ اس رات کو لیلۃ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے، بابرکت رات کہا جاتا ہے، اور اس رات کو لیلۃ الرحمت بھی کہا جاتا ہے، رحمت والی رات، اور اس رات کو لیلۃ السک بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مسلمانوں کو جنت کا ایک پروانہ مل رہا ہوتا ہے۔ اور فرمایا اس رات کو لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم قلب۔ بے شک اللہ عز وجل شعبان کی 15ویں رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ویسے ہر رات نزول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، لیکن وہ آخری شب میں ہوتا ہے، لیکن شعبان المعظم کی 15ویں رات اتنی بابرکت رات ہوتی ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اسی وقت سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نزول ہو جاتا ہے۔ اور نزول ہوتا ہے تو فرمایا کہ منادی بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ ندا بھی لگائی جا رہی ہوتی ہے، کوئی ہے بخشش کو طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں؟ الا من مستغفر لی فاغفر لہ، کیا کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا ہے میں اس کی مغفرت کروں؟ الا مسترزق فارزقہ، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے اس کو رزق عطا کروں؟ کیا کوئی ایسا ہے جو مصیبت کے اندر گرفتار ہو، یعنی اس کو کوئی بیماری لاحق ہو، مجھ سے عافیت مانگے اس کو عافیت عطا کروں؟ میرے محترم دوستو، کثرت سے اس مہینے کے اندر روزے بھی رکھو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرو۔ وسلم نے فرمایا کہ قوموا لیلہا، اس رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، وصوموا نہارہا، اور دن کو روزہ رکھو۔ تو رات کو عبادت بھی ہم نے کرنی ہے، دن کو روزہ بھی رکھنا ہے، لیکن یاد رکھو عبادت کے اندر بھی فرق ہے۔ ایک ہے نفلی عبادت اور ایک ہے فرض عبادت۔ نفلی عبادت میں اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ صرف میں ہوں اور میرا بندہ ہو، درمیان میں کوئی اور نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری خصوصی ملاقات ہوتی ہے۔ تو فرمایا نفلی عبادت میں افضل یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر کے اندر عبادت کرے، تنہائی میں عبادت کرے، یہ نفلی عبادت کا یہ ایک طریقہ ہے۔ لیکن آج کل ہم کیا کرتے ہیں، ہم اکٹھے کافی سارے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور پھر جمع ہو کر اس میں شور و شغب بھی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ نفلی عبادت کے اندر یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی طرف سے کسی چیز کو جو شریعت کے اندر نہیں ہے اس کو لازم سمجھیں گے تو بجائے وہ چیز ہمارے لیے عبادت بننے کے، نیکی بننے کے، وہ گناہ بن جاتی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یاد رکھو نفلی عبادت جتنی بھی ہیں ان میں اجتماع، ان میں جماعت ثابت نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح کی نماز بعض لوگ جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ جماعت سے پڑھی آپ نے شریعت کو مد نظر نہیں رکھا تو بجائے ثواب کے آپ کو گناہ ہوا، کیونکہ نفلی عبادت کے اندر جماعت کہیں ثابت نہیں ہے۔ تو میرے محترم دوستو عبادت کرو۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اکٹھے ہو کر عبادت کرتے ہیں تو زیادہ ہم سے عبادت ہوتی ہے، لیکن اگر ہم تھوڑی عبادت کرتے ہیں، اکیلے عبادت کرتے ہیں تو ہم سے عبادت تھوڑی ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور کے یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ جو ہے وہ ساری رات عبادت کرتے ہیں اور پھر مسلسل روزے رکھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بلایا اور فرمایا عبداللہ بن عمر کیا ایسی ہی بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں بالکل ایسا ہی۔ آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہ کرو، فرمایا کہ تم نماز بھی پڑھو، نیند بھی کرو، روزہ بھی رکھو اور روزہ افطار بھی کرو، فرمایا کہ تمہاری جان کا، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو میرے محترم دوستو، اس رات کو نفلی عبادت کے اندر آپ کو ایک گھڑی میسر ہو جائے، آپ شریعت کے مطابق اس ایک گھڑی کے اندر، ایک گھنٹے کے اندر عبادت کر لیں
بنسبت اس پوری رات سے بہتر ہے جو آپ نے خلاف شریعت عبادت کی، کیونکہ اس کا آپ کو اجر نہیں ملے گا۔ اجر اسی صورت میں ملے گا جب آپ شریعت کے مطابق عبادت کریں۔ تو فرمایا کہ اس رات کو عبادت کرو، اور پھر اس رات کے اندر ایک مرتبہ، پوری زندگی میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کے اندر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے وہاں جا کر مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ تو اگر اس سنت سے آدمی چلا جاتا ہے تو اس کا بھی آدمی کو ثواب ملے گا۔ باقی اس کے علاوہ باقی ساری اس میں بدعات ہیں، خرافات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ یہ رات عبادت کی ہوتی ہے اور ہم اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہیں اور اس میں آتش بازی کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر سے اللہ کی جانب سے نزول ہو چکا ہے، اعلان ہو رہا ہے کون ہے مغفرت چاہنے والا، کون ہے رزق کو طلب کرنے والا، کون مصیبت زدہ ہے، آج اس کی مصیبت کو دور کروں۔ لیکن ہمارے مسلمان، اللہ تعالیٰ بچائے، اتنی غفلت کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ آتش بازی کے اندر اور کھیل کود کے اندر ایسی قیمتی رات کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اپنے بچوں پہ بھی آپ رحم کریں، آپ خود بھی عبادت کے اندر لگیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے تمام مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، یہ جو شعبان المعظم کا مبارک بابرکت مہینہ چل رہا ہے، یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، کثرت سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ 15ویں شب یا اللہ جو آ رہی ہے، بابرکت رات آ رہی ہے، اس میں بھی ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پھر اگلے دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں پوری شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما۔ جو اس دنیا فانی سے چلے گئے سب کی کامل بخشش فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔